ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں اعتکاف پر۔ جی طالب صاحب، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ حضور پاک غار حرا جاتے تھے اور تنہائی میں بیٹھتے تھے، اس کا لنک بنتا ہے اعتکاف سے بھی کہ اکیلے میں بیٹھنا اور اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر بیٹھنا، مگر اعتکاف سے ہم یہ کانسیپٹ تو نہیں لے سکتے کہ دین میں رہبانیت کا بھی کوئی تصور ہے کہ اگر آپ 10 دن کے لیے تنہا بیٹھ سکتے ہو، 20 دن کے لیے تنہا بیٹھ سکتے ہو، تو پھر آپ کہیں جنگلوں میں جا کے بھی تنہا بیٹھ سکتے ہو، یا آپ گھر میں بھی الوف ایک زندگی گزار سکتے ہو۔ یہ اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہی اجازت ہے نا؟ دیکھیں، دین میں تمام الہامی مذاہب میں، جیسے میں نے شروع میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اعتکاف کا ذکر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی نفس میں ایک یہ خواہش یا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ پر تنہا بیٹھے اور اپنے اللہ کے ساتھ لو لگائے اور اللہ کا ذکر کرے، اس کو یاد کرے، اس کے حضور میں حاضر رہے۔ تو یہ ایک فطری جذبہ ہے جو مذہبی انسانوں میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کی تصویب کر دی گئی۔ جب اعتکاف کی عبادت ہمارے دین میں رکھ دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جذبے کی تصدیق کر دی گئی، اس کو درست مان لیا گیا اور اس کو پسندیدہ بھی قرار دے دیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اس کی حد یہی ہے، یعنی 10 دن کا وقت طے کر کے یا زیادہ سے زیادہ 10 دن کا اعتکاف رائج کر کے یہ بات ہمارے اوپر واضح کر دی گئی کہ ترک دنیا بس اگر کرنی ہے تو اس کی تسکین اسی حد میں کر لو، اسی دائرے میں رہ کے کر لو، اس سے باہر نہ جاؤ۔ اب ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ بھئی اس 10 دن کے ٹائم میں کرنا کیا ہے۔ طالب صاحب، مجھے یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ایک ترک دنیا کا لفظ نیگیٹیولی استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم دنیا سے تھوڑا سا ہٹے ہیں تو یہاں بھی ہم نے کمپوز ہو کے دنیا میں ہی واپس آنا ہے۔ ہم اس کو ترک کرنے کے پروگرام سے نہیں گئے اعتکاف میں، ہم اللہ کے قریب ہو کے اپنے آپ کو امپروو کر کے ہم نے واپس اپنے لوگوں میں ہی واپس آنا ہے، اسی دنیا میں واپس آنا ہے۔ جن لوگوں نے اعتکاف کیا ہے نا، جی، وہ اس کا شاید گواہی دیں یا اس کو بیان کریں کہ انہوں نے جب ان کو وقت ملا وہ تنہا رہے اور مسجد میں رہے، خدا کے حضور حاضر رہے، تو اس نے ان کے نفس پر ایک پازیٹیو اثر ڈالا۔ ان کے ہاں جو چیزیں تھیں وہ اب بہتر ہوئی ہیں، اور ان کا خدا سے ساتھ تعلق بہتر ہوا ہے، ان کی نماز بہتر ہوئی ہے، ان کی آخرت کی طرف توجہ بہتر ہوئی ہے۔ اور جن کا خدا کے ساتھ تعلق بہتر ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی خدا کے بندوں سے بھی تعلق بہتر ہوتا ہے، اور ان کو اپنا جائزہ لینے کا موقع ملا ہے۔ تنہائی ہوئی ہے نا، تو انہوں نے دیکھا ہے، اور جب گناہوں کی معافیاں مانگی، اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کیا، ماضی میں جو غلطیاں اور کوتاہیاں کی ہوئی تھیں وہ یاد آئیں، تو انسان کو ایک اپنی طہارت کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے کہ آپ اللہ سے لو لگاتے ہیں تو اپنے اندر بھی تو جھانکتے ہیں نا، اپنے اندر جھانکتے ہیں، اور اپنے آپ کو پاک کرنے کا، اپنے آپ کو صاف کرنے کا انسان کو موقع ملتا ہے۔ تو اصل میں ایک تنہائی ہے جس میں آپ نے خدا کا ہو کر رہنا ہے، خدا کے ساتھ جینا ہے۔ طالب صاحب، عبادت کے ساتھ ساتھ اس میں اگر بیٹھ کے ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں اپنے ارد گرد کا، اپنے تعلقات کا، تو یہ بھی عبادت کا حصہ بنے گا نا؟ بالکل، یہ عبادت کا حصہ ہے، اور شاید یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے انسانوں کی، اور پھر ہم استغفار کریں گے کہ جو اس عبادت میں پوری ہو سکتی ہے۔ اور جو مدد کر رہے ہیں ہماری، کھانا لا کے دے رہے ہیں، باقی جو پرووائڈ کر رہے ہیں چیزیں، گھر والے جیسے اسپیشلی، ان سے پھر ہمارے تعلقات بھی بہتر ہوں گے۔ ظاہر ہے، ایک ضمنی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اس کا ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی ہمارا یہ بھارا نہ اٹھائے تو آیا ہم اکیلے جا کے کہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، دنیا میں ترک دنیا جن لوگوں نے کیا ہے، یہ تو اعتکاف کی ہم بات کر رہے ہیں، جب اب آپ کی بات میں آگے بڑھا رہا ہوں، جنہوں نے ترک دنیا کیا ہے وہ چلتی ہوئی دنیا کی وجہ سے کر پاتے ہیں۔ اگر دنیا نہ چل رہی ہو، کہ آپ کا کام کوئی سنبھالنے والا ہے، کسان حل نہ چلا رہے ہوں اور فیکٹریاں اپنا کام نہ کر رہی ہوں، تو آپ کیسے تنہا رہ سکتے ہیں؟ تو یہ نہیں، آپ آج ڈیسائیڈ کر لیں گھر چھوڑ کے جانے کا، تو پیچھے بیوی یا آپ کے والد صاحب یا آپ کے بھائی صاحب کوئی بیوی بچوں کو دیکھ رہے ہیں نا، سڑک پہ چھوڑ کے تو کوئی کسی کو نہیں جا سکتا۔ صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو ہم اس پر بات کر رہے تھے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں کہ کیا اعتکاف کے دنوں میں کوئی خاص عبادت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہو اور روایات میں بیان ہوئی ہو کہ ہمیں اس عرصے میں کرنی چاہیے؟ ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ بھئی یہ کچھ وقت اپنے ساتھ گزارنے کا اور اصل میں اللہ کے ساتھ وقت گزارنے کا ٹائم ہے، اور اس میں ہمیں وہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں جو عبادت کے کام ہیں۔ قرآن 10 دن میں لوگ پورا پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، آپ جو عام طور پر جو نفل پڑھے جاتے ہیں
اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم بھی ہیں، جیسے مغرب کے بعد کے نوافل ہیں، سورج طلوع ہونے کے بعد کے نوافل ہیں، اور اسی طرح مختلف موقعوں پر جو نفل نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے نفل ہیں، حاجت کے نفل ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. تو ایسی کوئی خاص چیز نہیں بیان کی گئی. آپ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، آپ دعائیں کریں، استغفار کریں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور آپ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی تلافی کا عہد کریں، اپنی پاکیزگی کا جتنا نفس پر جتنا دھیان دے سکتے ہیں وہ دیں. اس میں اس کا مطلب بیٹھ کے ہم سیرت کی کتاب حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں، سیرت پہ بھی نظر ڈال سکتے ہیں. بالکل بالکل، صحابہ کی سیرت پڑھ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ سکتے ہیں. مقصود یہ ہے کہ دنیا سے کٹ کے رہیں اور اللہ کے رسول کی باتوں میں جئیں اور اس میں وقت اپنا گزاریں، یہ مقصود ہے. اگر اس کو ہم دنیا سے کٹ کی بجائے اگر یہ کہیں کہ یہ میں وقت اپنے لیے الگ نکال رہا ہوں کہ میں بہتر انسان بن کے واپس آؤں گا، تو یہ زیادہ پازیٹیو لفظ. دنیا سے کٹنے سے آپ کو جو تاثر ہوتا ہے نا وہ یہ کہ بھی دنیا چھوڑ دی. یہ باقی لوگوں کو تاثر اس لفظ سے ہے نا، بیکاز ایک غلط العام ایک لفظ استعمال ہونے لگ جاتا ہے نا. ہاں نہیں، میں جب یہ بولتا ہوں نا کہ دنیا کو ترک کر کے یا دنیا سے الگ ہو کر، مطلب دنیاوی خیالات سے ہٹ کے، دنیاوی ایکٹیویٹیز سے ہٹ کے، دنیا میں رہتے ہوئے. جیسے ہم نماز میں جاتے ہیں تو نماز بھی تو 5-7 منٹ کے لیے ہم دنیا سے کٹ جاتے ہیں نا، اپنے آپ کو خدا کے ساتھ لگا لیتے ہیں. اسی طرح جب ہم روزہ رکھا تو پھر بھی ہم نے دنیا کی کچھ چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں. اعتکاف میں جب جائیں گے تو اسی طرح ایک عمل ہوگا کہ ہم کچھ ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھا کے اپنے آپ کو فارغ کر کے اس کے ساتھ، تو اگر ہم پھر اسی کے ساتھ متعلق رہیں، ہماری سرگرمیوں میں پھر اسی طرح کی چیزیں شامل ہیں، دھیان ادھر ہی واپس جاتا رہے، تو یہ زیادہ مناسب بات نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ اگر ضرورت کی بات بھی نہیں کر سکتے یا آپ کسی کو نظر بھی نہیں آپ کو آنا چاہیے. ہمارے ہاں جب تشدد پیدا ہوتا ہے چیزوں میں تو وہ نامناسب بات ہے. آپ مسجد میں رہ رہے ہیں. لوگ کئی دفعہ نہاتے بھی نہیں ہیں 10 دن، کہ نہانے کی اجازت نہیں ہے، کپڑے بھی نہیں بدلنے، کپڑے بدلنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں. کان میں آواز بھی نہ پڑے کسی کی، کوئی آپ کی شکل نہ دیکھے، آپ کسی کی شکل نہ دیکھیں. یہ ساری باتیں تشددات ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں. اصل مقصود کو سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ وقت ہم نے اللہ کی عبادت میں، اپنا تزکیہ کرنے میں، اپنی طہارت کرنے میں گزارنا ہے. اور اس کے لیے جو بھی ہمیں عبادات دین میں بیان کی گئی ہیں پہلے سے موجود ہیں، جو ہم آپ زندگی میں بھی کرتے ہیں، وہ عبادات ہم زیادہ سے زیادہ کریں تو اعتکاف کے مقصد کے یہ زیادہ قریب ہوگا. تو طالب صاحب جیسے باقی عبادات میں بھی عورتوں کا اور مردوں کا کوئی طریقہ کار الگ نہیں ہے، نماز بھی ویسے ہی ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تسبیحاں ہیں، سب کچھ ویسے ہی ہے، تو عورتوں کا اعتکاف کوئی الگ چیز تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی الگ چیز نہیں ہے. جیسے مرد اعتکاف کرتے ہیں ویسے ہی عورتوں کو اعتکاف کرنا. بس یہ ہے کہ اگر مسجدوں میں سہولت نہیں ہے جی، تو ایک یہ بھی سنی بھی بات ہے کہ جن عورتوں کے بچے چھوٹے ہیں یا گھر میں مصروفیت ہے اور پورے دن کے لیے وہ نہیں بیٹھ سکتی یا دنوں کے لیے نہیں بیٹھ سکتی، تو عصر اور مغرب کے درمیان اپنے آپ کو الگ کر کے آپ ایک نماز پڑھیں، پھر تسبیحاں پڑھیں، قرآن پڑھیں، اس ٹائم میں کوئی دنیاوی کام نہ کریں، الگ ہو کے آپ بیٹھ جائیں اور مغرب پہ پھر آپ اٹھ جائیں. آیا اس چیز کو بھی کسی قسم کا اعتکاف ہم کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ کچھ زیادتی ہو گئی ہے. اچھا، اعتکاف میں دنوں کی بات تو ہم کر سکتے ہیں کہ کم دنوں کا یا زیادہ دنوں کا، لیکن دن میں آپ 1 گھنٹہ نکال کے اعتکاف کریں، یہ اس مطلب کو اعتکاف کا لفظ تو نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ اس وقت کو ہم نے مخصوص کر لیا تھوڑا سا کٹ کے صرف عبادت کے لیے. ہاں، مطلب اعتکاف کا لفظ اس پر اپلائی نہ کریں تو بہتر ہے. اعتکاف یہ ہے کہ آپ کم از کم 3 دن، 5 دن، 7 دن یا 10 دن کا اعتکاف کریں. دنوں کی قید چونکہ نہیں ہے اور کوئی قاعدہ اس میں نہیں بنایا گیا تو اس لیے ہم اس کی اجازت دیتے ہیں. تو یہ اس کے اچھا ایک اور بات ہے جو اس میں خیال آتا ہے، ہم کئی بار یہ جیسے حاجت کے نفل پڑھتے ہیں لوگ کہ 2 رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد دعا کی، اور اسی طرح حج کے ساتھ بھی یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے اور اعتکاف کے ساتھ بھی یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا فلاں کام نہیں ہو رہا تو میں اعتکاف بیٹھوں گا اور اس میں اس کے لیے دعا کرتا رہوں گا. اس کو منت بنا لیا، منت کا تصور بھی ایڈ کر لیتے ہیں، اور یہ کہ بھی میں نے اعتکاف اس مقصد کے لیے کیا ہے. تو پھر حج بھی اس مقصد کے لیے کیا؟ حج بھی لوگ کرتے ہیں کہ بھی میرا رکا ہوا کام نکل جائے گا، بیٹی کا رشتہ آ جائے گا تو میں اس کے لیے حج پر جاؤں گا. تو یہ تھوڑی سی زیادتی ہے ان عبادات، شرائط لگانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ ان عبادات کے ساتھ زیادتی ہے. طالب صاحب، کانورسیشن ہماری جاری ہے مگر یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے.